اوئے جن بابا، خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دیں، میں بہت گنہگار آدمی ہوں، اگر کچھ کھانا ہی ہے تو اس زونی کو اٹھا لیں، بڑی چٹپٹی ہے، قسم سے آپ کا ہاضمہ بھی درست ہو جائے گا اور ذائقہ بھی بدل جائے گا۔ شاہ نواز خان، جس کے نام کی تختی دیکھ کر پورے ضلع کے تھانے دار اپنی ٹوپیاں سیدھی کر لیتے تھے اور جس کے غصے کے ڈر سے دشمنوں کو سردیوں میں پسینے چھوٹ جاتے تھے، اس وقت پیپل کے قدیم اور پراسرار درخت کے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا، آنکھیں بند کیے کسی نادیدہ مخلوق سے اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی وہ گھنی کسرتی مونچھیں جو اس کے رعب و دبدبے کا نشان تھی، اس وقت خوف کی وجہ سے تھر تھر لرز رہی تھی۔ شاہ جی، اتنے بڑے بہادر ہو کر ایک معمولی چڑیل کے سامنے اپنی منگیتر کا سودا کر رہے ہیں، شرم تو نہیں آئی آپ کو؟ اچانک فضا میں زونی کی جانی پہچانی شرارتی آواز گونجی۔ شاہ نواز نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ سامنے زونی کھڑی تھی، سفید چادر اوڑھے، ہاتھ میں ٹارچ پکڑے اور لبوں پر وہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے جو شاہ نواز کے تن بدن میں آگ لگا دینے کے لیے کافی تھی۔ شاہ نواز خان ایک پل میں ساکت ہوا، اس کا وہ خوف جو ابھی آسمان چھو رہا تھا دفعتاً غصے کے لاوے میں بدل گیا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا، اپنی قمیص کلف لگی، قمیص کے کالر درست کیے اور دوبارہ وہی خطرناک تاثر چہرے پر سجایا جس سے وہ لوگوں کے کلیجے چیر دیا کرتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو زونی؟ اور یہ کیسا بےہودہ مذاق ہے؟ اس کی آواز دوبارہ گرجدار ہو گئی، مگر ٹانگوں میں موجود ہلکی سی لرزش ابھی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مذاق؟ شاہ جی، یہ تو آپ کی مردانگی کا ٹیسٹ تھا۔ پورا علاقہ کہتا ہے کہ شاہ نواز خان شیر ہے، مگر شیر تو یہاں گیدڑ بن کر اپنی ہی بوٹیاں کروانے پر تلا ہوا ہے۔ زونی نے ٹارچ کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر ماری اور ایک زوردار قہقہا لگایا۔ شاہ نواز نے ایک قدم آگے بڑھا کر ٹارچ چھین لی اور اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت تھی جس سے زونی بچپن سے واقف تھی، مگر آج اس وحشت میں کچھ اور بھی تھا۔ اس نے زونی کی کلائی اتنی زور سے پکڑی کہ زونی کی ہنسی وہیں دم توڑ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے ذلیل کر کے جیت جاؤ گی؟ شاہ نواز نے اسے کھینچ کر اپنے سینے کے قریب کیا۔ زونی کو اس کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں، جو ڈر کی وجہ سے تھیں یا زونی کی قربت کی وجہ سے، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ شاہ جی، چھوڑیں مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ زونی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر شاہ نواز کی گرفت فولادی تھی۔ کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ سب تمہارے اس بہادر شاہ جی کے رعب سے کمروں میں دب کے بیٹھے ہیں۔ اس نے جھک کر زونی کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی آواز اب رعب دار نہیں بلکہ گہری اور جنونی تھی۔ تم نے مجھے ڈرایا ہے نا، اب اس ڈر کا بدلہ میں اس طریقے سے لوں گا کہ تمہاری ساری شرارتیں ہوا ہو جائیں گی۔ اس نے زونی کو پیپل کے اسی خوفناک درخت کے تنے سے لگا دیا۔ اندھیری رات، سائیں سائیں کرتی ہوا اور شاہ نواز خان کی دہکتی ہوئی نظریں، زونی کا سانس رکنے لگا۔ وہ شخص جو ابھی جنوں سے پناہ مانگ رہا تھا اب خود کسی جن کی طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ آج کے بعد اگر تم نے جنوں کا نام بھی لیا تو میں تمہیں اسی درخت سے باندھ کر وہیں چھوڑ دوں گا، اور پھر صرف میں ہوں گا اور تمہاری یہ تیکھی زبان جسے میں خاموش کرانا اچھی طرح جانتا ہوں۔ شاہ نواز نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب کیا کہ زونی کو اپنی آنکھیں بند کرنی پڑیں۔ اس نے غصے اور چاہت کے عجیب امتزاج کے ساتھ زونی کے ماتھے پر اپنے لبوں کی تپش چھوڑ دی۔ زونی کو لگا جیسے وہ سچ مچ کسی طاقتور جادو کے قابو میں آ گئی ہے، مگر یہ جادو کوئی نادیدہ مخلوق نہیں بلکہ اس کا وہی ڈرپوک مگر انتہا پسند منگیتر تھا جو اسے اپنی باہوں میں بھرے اب حویلی کی طرف فاتحانہ انداز میں بڑھ رہا تھا۔ شاہ نواز نے ابھی فاتحانہ انداز میں اسے اپنی باہوں میں بھرا ہی تھا کہ زونی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور ایک ایسی شرارتی نظر ڈالی کہ شاہ جی کا سارا رعب ایک لمحے میں ہوا ہو گیا۔ زیادہ چوڑے نہ ہو شاہ جی، یہ جو آپ ابھی جن بابا کے سامنے اپنی عزت سعادت نیلام کر رہے تھے نا، وہ جن بابا کوئی اور نہیں میں ہی تھی جس نے آواز بدل کر آپ کو یہاں بلایا تھا۔ زونی نے اس کی گرفت سے آزاد ہوتے ہوئے بڑے ٹشن سے اپنی چادر جھاڑی، اور رہی بات ماتھے پر مہر لگانے کی تو یاد رکھیے گا بدلہ تو میں لوں گی، کیونکہ آپ نے میرا سودا کسی جن سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاہ نواز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ غصہ، شرمندگی اور زونی کی اس ہمت نے اسے دل میں لا کر رکھ دیا۔ تم نے آواز بدلی تھی؟ وہ جو پیچھے سے سسکی آئی تھی وہ تمہاری تھی؟ جی ہاں، اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ زونی کو اٹھا لو، اس کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس اس فون میں محفوظ ہے شاہ جی۔ اب بتائیے، کل ناشتے پر سب کے سامنے یہ آڈیو پلے کروں یا آپ اپنی مونچھیں منڈوانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ زونی نے فون ہوا میں لہرایا اور حویلی کی طرف بھاگ پڑی ہوئی۔ شاہ نواز خان وہیں کھڑا رہ گیا۔ جس شخص سے پورا علاقہ کانپتا تھا وہ آج اپنی ہی منگیتر کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور پکارا، زونی رک جاؤ تم۔ آج اگر میں نے تمہیں اس حویلی کے برآمدے میں الٹا نہ لٹکایا تو میرا نام بھی شاہ نواز خان نہیں۔ مگر دل ہی دل میں وہ مسکرا رہا تھا۔
اسے پتا تھا کہ وہ جتنا مرضی غصہ دکھا لے، یہ لڑکی اس کے خوف پر بھی ہنستی تھی اور اس کی محبت پر بھی۔ اگلی صبح حویلی کے کشادہ دسترخوان پر تناؤ اتنا تھا کہ پراٹھوں کی خوشبو بھی سہم گئی تھی۔ شاہ نواز خان جو ہمیشہ شیر کی طرح دھاڑ کر ناشتہ مانگتا تھا، آج نظریں جھکائے خاموشی سے چائے کا کپ تھامے بیٹھا تھا، جیسے کسی بڑی عدالت میں اپنا سزا کاٹ کا منتظر ہو۔ زونی اس کے بالکل سامنے بیٹھی تھی، بڑے اطمینان سے موبائل فون پر میز پر رکھے ہوئے، بار بار پلے کے بٹن پر انگلی لے جاتی اور پھر شاہ نواز کی بدلی ہوئی رنگت دیکھ کر مسکرا دیتی۔ بی جی اور باقی سب حیران تھے کہ آج شاہ جی اتنے بھیگے بلی کیوں بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہ جی ایک بار پھر سن لیں وہ آڈیو، بڑی سریل اور سریلی آواز میں، آپ جن بابا سے میری مخبری کر رہے تھے۔ زونی نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ شاہ نواز نے دانت پیستے ہوئے اپنی کرسی زونی کے قریب کی اور نیچی آواز میں گھرایا، زونی باز آ جاؤ، یہ موبائل مجھے دے دو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ اچھا، ابھی تو آپ میری خبر مانگ رہے تھے نا جن بابا سے؟ زونی نے فون اٹھا کر سب کو دکھانے کا ڈرامہ کیا۔ بی جی سنیں ذرا، آپ کا بیٹا کتنا بہادر۔ رکو، شاہ نواز نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں اب شکست لکھی تھی۔ بولو کیا چاہیے، کیا قیمت ہے اس موبائل اور تمہاری اس زہریلی زبان کو بند رکھنے کی؟ زونی کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ آئی۔ اس نے فون واپس جیب میں ڈالا اور شاہ نواز کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1 ہفتے بعد ہماری شادی ہے؟ تو شاہ نواز نے الجھ کر پوچھا۔ تو مطالبہ یہ ہے کہ آپ مجھے ہنی مون پر اسی پرانی حویلی والے ہوٹل میں لے کر جائیں گے جس کا نام دی بلیک ڈور ہے۔ سنا ہے وہاں سچ مچ کے بھوت رہتے ہیں۔ زونی کی آنکھوں میں جوش تھا۔ شاہ نواز کا رنگ ایک بار پھر فیروزہ ہو گیا۔ پاگل ہو گئی ہو، وہاں جنوں کا ڈیرا ہے، میں تمہیں کسی پیرس یا لندن لے جاؤں گا، مگر وہاں ہرگز نہیں۔ اوہ تو ٹھیک ہے بی جی، یہ سنیں آڈیو۔ زونی نے دوبارہ فون نکالا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاہ نواز نے چنچلاہٹ میں اس کا ہاتھ دبایا، لے جاؤں گا تمہیں اسی جہنم میں، مگر یاد رکھنا زونی، اگر وہاں مجھے کچھ ہوا یا میں ڈر کر مارے مر گیا تو میری روح سب سے پہلے تمہیں ہی چمٹے گی۔ زونی کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ شاہ نواز نے چائے کا ٹھنڈا گھونٹ بھرا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس ہوٹل میں جانے کا وعدہ کر رہا ہے وہاں اس کا واسطہ صرف جنوں سے نہیں بلکہ اپنی اس بلا بیگم کے رومانوی حملوں سے بھی پڑنے والا ہے۔ دسترخوان پر موجود ہر آنکھ ان دونوں کی خسر پسر پر جمی ہوئی تھی۔ شاہ نواز خان جو عام طور پر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس وقت زونی کے سامنے یوں جھکا ہوا تھا جیسے کوئی مجرم کٹہرے میں کھڑا ہو۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ پاس بیٹھی بی جی کو بھی صرف پھس پھس سنائی دے رہی تھی، مگر شاہ نواز کے چہرے کے بدلتے رنگ سب کچھ بیان کر رہے تھے۔ آقا جان، دادا جان جو اینک کے پیچھے سے اس پورے منظر کا بغور معائنہ کر رہے تھے، آخرکار اپنی مسکراہٹ نہ دبا سکے۔ انہوں نے اپنا گلا صاف کیا اور بھاری آواز میں مخاطب ہوئے، شاہ نواز خان بیٹا، اگر تمہارا مشورہ ختم ہو گیا ہو تو ذرا ہماری طرف بھی توجہ دے لو۔ آخر ایسی کیا خفیہ بات ہو رہی ہے کہ تم ناشتہ کرنا ہی بھول گئے ہو؟ آغا جان کی اچانک آواز پر شاہ نواز بری طرح ہڑبڑا گیا۔ شرمندگی اور بوکھلاہٹ کا یہ عالم تھا کہ اس نے جلدی سے چائے کا گھونٹ بھرا جو سیدھا اس کے حلق میں پھنس گیا۔ شاہ نواز کو ایک زوردار کھانسی کا دورہ پڑا۔ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ شخص جو پورے علاقے میں رعب جھاڑتا تھا اب میز پر پڑا پانی کا گلاس ڈھونڈ رہا تھا۔ زونی نے بڑی ہمدردی جتاتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت کا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا۔ آغا جان، کچھ نہیں، بس شاہ جی کہہ رہے تھے کہ شادی کے بعد وہ بہت تبدیل ہو جائیں گے، میں بس انہیں وہی تبدیلیاں سمجھا رہی تھی۔ آغا جان کہہ لگا کر ہنس دیے۔ شاباش زونی بیٹا، اسے اب بھی سیدھا کر لو، ورنہ یہ تو خود کو اس حویلی کا ایک لوتا جن سمجھنے لگا تھا۔ جن کا نام سنتے ہی شاہ نواز کو ایک بار پھر جھرجھری آئی۔ اس نے بمشکل اپنی کھانسی پر قابو پایا اور زونی کی طرف دیکھا جو اب بڑے سکون سے پراٹھا توڑ رہی تھی۔ آقا جان، وہ بس ایسے ہی کچھ باتیں تھیں، شاہ نواز نے منمنا کر کہا اور نظریں نیچی کر لیں۔ اسے پتا تھا کہ اگر اس نے ذرا بھی زبان چلائی تو زونی نے وہ آڈیو چلا دینی ہے اور پھر آغا جان کے سامنے اس کا شیر والا امیج ہمیشہ کے لیے گیدڑ میں بدل جائے گا۔ شاہ نواز کے میز کے نیچے سے زونی کا پاؤں دبانے کی کوشش کی، مگر زونی نے بڑی پھرتی سے پاؤں پیچھے کیا اور اسے آنکھ مار کر جتایا کہ بیٹا اب تم میرے چنگل میں ہو۔ شادی کی رات حویلی میں چراغاں تھا، ڈھولک کی تھاپ تھی اور شاہ نواز خان کا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن یہ دھک دھک خوشی سے زیادہ اس خوف کی وجہ سے تھی جو زونی نے پچھلے 1 ہفتے سے اس کے ذہن پر سوار کر رکھا تھا۔
شادی کی تمام تر رسومات سے فارغ ہو کر جب شاہنواز اپنے کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، مگر وہاں کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ زونی بیڈ کے بیچوں بیچ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، بالکل ساکت۔ شاہنواز نے دروازہ لاک کیا اور دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو تسلی دی۔ شیر بن شاہنواز، تیری بیوی ہے، کوئی بھوت نہیں ہے۔ وہ دبے قدموں بیڈ کے قریب آیا اور بڑی نزاکت سے زونی کے پاس بیٹھا۔ زونی، اس نے دھیمی آواز میں پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ زونی، دیکھو اب ہم میاں بیوی بن چکے ہیں، وہ پچھلی باتیں بھول جاؤ۔ اس نے ہمت جمع کر کے گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے ریشمی کپڑا اوپر کیا، اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سامنے زونی نہیں تھی بلکہ بیڈ پر ایک بڑا سا تکیہ رکھا تھا جس پر زونی کا دوپٹہ اوڑھایا گیا تھا اور اس کے اوپر ایک خوفناک سفید رنگ کا ماسک رکھا ہوا تھا جس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ یا اللہ، میرے گھر میں ہی چڑیل آ گئی۔ شاہنواز بیڈ سے اچھل کر پیچھے گرا اور سیدھا صوفے کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ آغا جان، بی جی بچاؤ مجھے۔ اچانک کمرے کی الماری کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ اندر سے زونی نکلی جس نے بال بکھیرے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک کالی موم بتی پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آواز کو اتنا بھاری اور ڈراؤنا بنا لیا کہ شاہنواز کے پسینے چھوٹ گئے۔ شاہنواز خان، تم نے میرا سودا جنوں سے کیا تھا نا؟ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ زونی نے لنگڑا کر چلتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ زونی، خدا کا واسطہ ہے، میں تمہیں پاؤں پڑتا ہوں، میں تمہیں پیرس لے جاؤں گا۔ میں تمہیں سونے کے کنگن دوں گا، بس یہ مذاق بند کرو۔ شاہنواز نے آنکھیں میچ کر صوفے کا کشن اپنے چہرے کے سامنے کر لیا۔ زونی اس کے بالکل قریب آئی اور صوفے پر جھک کر اس کے کان میں سسکیاں بھرنے لگی۔ شاہنواز تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جب اسے لگا کہ اب وہ بے ہوش ہونے ہی والا ہے تو اچانک زونی کا زوردار قہقہا کمرے میں گونجا۔ ہا 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 ہا، شاہ جی اپنی شکل تو دیکھیں ذرا۔ زونی نے لائٹ آن کر دی اور بیڈ پر گر کر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ آپ تو سچ مچ کے صوفے کے پیچھے گھس گئے۔ شاہنواز نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا، زونی ہنس رہی تھی اور وہ ماسک بیڈ پر پڑا تھا۔ شرمندگی کے مارے شاہنواز کا چہرہ تمتما اٹھا، مگر اس بار غصے سے زیادہ اسے اپنی بیوی کی اس ادا پر پیار بھی آیا۔ وہ صوفے کے پیچھے سے نکلا، اپنی شیروانی درست کی اور ایک دم جھپٹ کر زونی کی باہوں میں بھر لیا۔ زونی کی ہنسی وہیں رک گئی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنے شوہر کو ڈرانے کا؟ شاہنواز کی آواز میں اب وہ پرانا دبدبائیہ واپس آ چکا تھا، مگر اس بار اس میں رومانوی شدت تھی۔ اب تمہاری اس حرکت کی سزا تمہیں اسی کمرے میں ملے گی، اور یاد رکھنا یہاں اب لائٹ بند نہیں ہوگی کیونکہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مگر تمہیں مجھ سے ڈرنا پڑے گا۔ اس نے زونی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ زونی جو ابھی تک اسے گیدڑ سمجھ کر ہنس رہی تھی، اب اس کے شیر والے روپ کو دیکھ کر خود گھبرا گئی۔ شاہنواز کی گرفت اس بار ایسی تھی کہ زونی کی سانسیں اس کے اپنے سینے میں قید ہو کر رہ گئیں۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی خوشبو اور شاہنواز کے مہنگے پرفیوم کا امتزاج ایک عجیب سا سحر طاری کر رہا تھا۔ زونی جو ابھی چند لمحے پہلے قہقہے لگا رہی تھی، اب شاہنواز کے اس بدلے ہوئے رنگ کو دیکھ کر پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ شاہنواز نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اس کے انگوٹھے زونی کے لرزتے ہوئے لبوں پر کسی تحریر کی طرح چل رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے زونی کہ تمہیں مجھ پہ ڈرا کر بچ جاؤ گی؟ اس کی آواز اب ایک کسی گہرے پرسکون دریا کی طرح تھی جس کے نیچے ایک طوفان چھپا تھا۔ تم نے میرا مذاق اڑایا، مجھے ذلیل کیا، مگر تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ شاہنواز خان جب کسی پر ہارتا ہے تو اسے اپنا بنا کر ہی دم لیتا ہے۔ اس نے اپنی پیشانی زونی کی پیشانی سے ٹکا دی۔ دونوں کی سانسوں کی تپش ایک دوسرے کے چہروں پر محسوس ہو رہی تھی۔ زونی نے گھبرا کر اپنی پلکیں جھکا لیں، مگر شاہنواز کی تیکھی نظریں اس کے ریشمی رخساروں کا طواف کر رہی تھیں۔ اب بولو، اب کیوں خاموش ہو؟ اس نے سرگوشی کی اور اس کے لب زونی کے کان کے اتنے قریب تھے کہ زونی کو اپنے پورے وجود میں ایک سنسنی سی محسوس ہوئی۔ شاہنواز نے جھک کر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور اسے بیڈ کے تاج سے لگا دیا۔ اس کے ہاتھ اب زونی کے بالوں میں الجھے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے قریب جھکا، یہاں تک کہ ان کے درمیان صرف ایک دھاگے جتنا فاصلہ رہ گیا۔ زونی کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابھی باہر آ جائے گا۔ شاہ جی، زونی کے حلق سے بمشکل ایک لفظ نکلا، مگر اس میں اب شرارت نہیں بلکہ ایک التجا تھی۔ آج کوئی شاہ جی نہیں زونی، آج صرف تمہارا وہ مجرم ہے جس کا تم نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم نے مجھے جنوں سے ڈرایا ہے نا؟ اب اس جنوں کا سامنا کرو جو میں نے سالوں سے تمہارے لیے اپنے سینے میں دبا کر رکھا ہے۔ شاہنواز نے اپنی نظریں اس کے گلابی لبوں پر ٹکا دیں اور پھر وہ فاصلہ مٹا دیا جو شاید بچپن سے ان کے درمیان حائل تھا۔ اس کا پیار کسی جنون کی طرح تھا جس میں غصہ بھی تھا، شدت بھی، اور برسوں کی وہ چاہت بھی جو اس نے ہمیشہ اپنے روب کے پیچھے چھپا کر رکھی تھی۔ زونی نے بے اختیار اس کی شیروانی کے کالر اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس شخص کو گیدڑ سمجھ رہی تھی
وہ عشق کے میدان میں کتنا بڑا شکاری نکلا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں شاہ نواز کا جاہ و جلال اب ایک عاشق کی دیوانگی میں بدل چکا تھا، اور زونی جو پوری دنیا کو نچاتی تھی آج خود اپنے ہی شوہر کی باہوں میں پگھل رہی تھی۔ رات کے اس طوفانی رومانس کے بعد جب صبح کی پہلی کرن نے کمرے کی روشن دان سے جھانک کر دیکھا تو منظر سامنے بالکل بدل چکا تھا۔ شاہ نواز خان جو رات بھر زونی کی شرارتوں اور پھر اس کی غربت کے سحر میں گرفتار رہا تھا، اب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت افتاد کو دیکھ رہا تھا۔ زونی جو دن بھر پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی تھی، اس وقت نہایت ہی معصومیت سے شاہ نواز کے چوڑے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے بال شاہ نواز کے بازوؤں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف اپنی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں ہی مل سکتا ہے۔ شاہ نواز نے بڑی نزاکت سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کی پیشانی پر آنے والی ایک آوارہ لٹ کو پیچھے ہٹایا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہی لڑکی ہے جو چند گھنٹے پہلے اسے جنوں سے ڈرا کر صوفے کے پیچھے چھپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نیند میں وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی پسندیدہ جگہ مل جانے پر بے فکر ہو کر سو جاتا ہے۔ شاہ نواز کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے جھک کر نہایت ہی آہستگی سے زونی کے سر پر اپنے لب رکھے، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی نیند میں ٹوٹ نہ جائے۔ کاش تمہیں اندازہ ہو زونی کہ تم سب سے ڈرنے میں بھی کتنا مزہ آتا ہے۔ اس نے نہایت ہی دھیمی سرگوشی کی اور اس کے گرد اپنی گرفت تھوڑی اور مضبوط کر لی۔ اسی لمحے زونی نے نیند میں ہی تھوڑی سی جنبش کی اور اپنا چہرہ مزید اس کے سینے میں چھپا لیا، جیسے وہ خواب میں بھی اسے اپنا ڈھال بنا رہی ہو۔ شاہ نواز کو لگا جیسے اس کا سارا رعب، سارا دبدبا اس ایک لمحے پر قربان ہو گیا ہو۔ اسے اب کسی جن بھوت کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ اس کا دل کا سب سے بڑا خطرہ اب اس کی باہوں میں نہایت ہی خاموشی اور محبت سے قید تھا۔ ولیمے کی شام شاہ ولا کی تاریخ کی سب سے درخشاں شام تھی۔ حویلی کے وسیع اور عریض لان کو سفید گلابوں اور کرسٹل کے جھارلوں سے کسی پریوں کی نیگری کی طرح سجایا گیا تھا۔ پورے علاقے کے معززین وہاں موجود تھے، مگر سب کی نظریں اس جوڑی پر تھیں جو رعب اور حسن کا ایک انوکھا امتزاج پیش کر رہی تھی۔ شاہ نواز خان سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے اپنی مخصوص شاہانہ چال چلتا ہوا جب اسٹیج کی طرف بڑھا تو محفل میں ایک سکوت سا چھا گیا۔ اس کی شخصیت کا دبدبا آج بھی وہی تھا، مگر اس کی نظریں بار بار ساتھ چلتی زونی پر ٹھہر رہی تھیں، جس نے پستئی رنگ کا بھاری کام والا لہنگا پہنا ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر دمکتا جھومر اور اس کی معصومیت میں غضب کا نکھار پیدا کر رہا تھا۔ شاہ جی ذرا سنبھل کر چلیے، لوگوں کی نظریں آپ کے سوٹ پر نہیں بلکہ اس بات پر ہیں کہ آپ نے میرا ہاتھ کتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ زونی نے مسکراہٹ دبائے نہایت ہی دھیمے لہجے میں سرگوشی کی۔ شاہ نواز نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ لوگوں کو دیکھنے دو زونی، انہیں پتہ تو چلے کہ وہ جسے شیر کہتے تھے اسے کسی شیرنی نے گھر میں قید کر لیا ہے۔ اسٹیج پر بیٹھتے ہی مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا تھا۔ آغا جان فخر سے اپنے پوتے اور بہو کو دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران شاہ نواز کا ایک دوست شرارت سے قریب آیا اور ہنستے ہوئے بولا، شاہ، سنا ہے حویلی میں کل رات کچھ عجیب آوازیں آ رہی تھی، کہیں سچ مچ کا جن تو نہیں آ گیا تھا؟ شاہ نواز کا چہرہ ایک دم میں سرخ ہو گیا، اسے فوراً صوفے کے پیچھے چھپنا یاد آ گیا۔ اس نے جلدی سے زونی کی طرف دیکھا جو اپنی ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ دراصل شاہ نواز ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زونی نے بات سنبھال لی۔ کچھ نہیں بھائی صاحب، وہ تو شاہ جی جنوں کو بھگانے کا کوئی خاص طریقہ آزما رہے تھے، ہے نا شاہ جی؟ اس نے شاہ نواز کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈال کر اسے ایک ایسی معنی خیز نظر سے دیکھا کہ شاہ نواز کو پسینہ آ گیا۔ ولیمے کا کھانا شروع ہوا تو شاہ نواز نے زونی کی پلیٹ خود تیار کی۔ وہ اسے ایک ایک نوالا اپنے ہاتھ سے کھلا رہا تھا، جیسے پوری دنیا کو جتا رہا ہو کہ یہ بلا اب صرف اس کی ہے۔ شاہ جی سب دیکھ رہے ہیں، تھوڑا روب تو برقرار رکھیں، زونی نے شرماتے ہوئے کہا۔ شاہ نواز نے نوالا اس کے قریب کیا اور گہری آواز میں بولا، روب اب صرف باہر والوں کے لیے ہے زونی، تمہارے سامنے تو میں ہتھیار ڈال چکا ہوں۔ اور ہاں، یاد رکھنا آج رات کوئی پرینک نہیں، ورنہ میں نے اس ہوٹل کا سفر کینسل کر دینا ہے جہاں جانے کی تم نے ضد کی تھی۔ زونی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب خوف کا سایہ بھی نہیں تھا بلکہ صرف ایک والہانہ چاہت تھی۔ اس نے خاموشی سے نوالا لیا اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس پروقار محفل میں جہاں سینکڑوں لوگ موجود تھے، وہ دونوں اپنے ہی ایک چھوٹے سے رومانوی جہان میں گم تھے۔ ولیمے کی رونقیں ختم ہوئیں اور اگلی صبح ہی شاہ نواز اور زونی اپنے اس مہم جوئی سے بھرپور ہنی مون کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے شاہ نواز کا چہرہ کسی حد تک سپاٹ تھا، مگر جیسے جیسے منزل قریب آ رہی تھی اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں نمایاں ہونے لگی تھیں۔
دی بلیک ڈور ہوٹل شہر سے دور ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھا جس کے گرد گھنے درخت اور دھند کا پہرا تھا۔ ہوٹل کی عمارت قدیم طرز کی تھی جس کی لمبی کھڑکیاں اور سیاہ لکڑی کے دروازے کسی پرانی داستان کا حصہ لگتے تھے۔ شاہ جی، پہنچ گئے ہم آپ کے خوابوں کی بستی میں۔ زونی نے گاڑی سے اترتے ہی گہرا سانس لیا اور پرجوش انداز میں ہوٹل کی طرف دیکھا۔ شاہ نواز نے گاڑی سے نکل کر پہلے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سائیں سائیں کرتی ہوا اور پرندوں کی عجیب سی آوازوں نے اس کے اندر کے ڈرپوک شاہ جی کو فوراً بیدار کر دیا۔ اس نے زونی کا ہاتھ ایسے پکڑا جیسے کوئی بچہ میلے میں گم ہو جانے کے ڈر سے اپنی ماں کا ہاتھ تھامتا ہے۔ زونی، ابھی بھی وقت ہے، ہم کسی اچھے سے 5 اسٹار ہوٹل چلتے ہیں۔ دیکھو یہاں تو موبائل کے سگنل بھی مر رہے ہیں۔ شاہ نواز نے گھبرا کر فون دیکھا۔ ہمت کریں شاہ جی، آپ اتنے بڑے جاگیردار ہیں، ان بیچارے جنوں کا کیا مقابلہ کریں گے؟ زونی نے ہنستے ہوئے اسے اندر کھینچا۔ کاؤنٹر پر موجود مینیجر ایک بوڑھا شخص تھا جس کی آنکھیں عجیب سی چمک رہی تھیں۔ اس نے چابیاں دیتے ہوئے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، روم نمبر 303، یاد رکھیے گا رات 12 بجے کے بعد گیلری میں مت جائیے گا، چاہے کوئی بھی پکارے۔ شاہ نواز کا حلق خشک ہو گیا۔ کیوں؟ وہاں کوئی پکنک ہو رہی ہوتی ہے کیا؟ مینیجر نے جواب نہیں دیا اور بس ایک پراسرار مسکراہٹ دے کر چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شاہ نواز نے فوراً تمام لائٹس آن کر دیں اور کھڑکیوں کے پردے اس طرح گرائے جیسے باہر کوئی فوج کھڑی ہو۔ زونی، آج رات ہم کہیں نہیں جائیں گے، بس یہ کمرہ ہے اور ہم ہیں، شاہ نواز نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ زونی نے شرارت سے اپنا بیگ صوفے پر پٹکا۔ اچھا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ اس کمرے کی الماری خود بخود کھلتی ہے۔ زونی، چپ کر جاؤ ورنہ میں نے ابھی آغا جان کو فون کر دینا ہے۔ شاہ نواز نے کشن سینے سے لگا لیا۔ زونی اس کے قریب آئی اور اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ شاہ جی، آپ کتنے معصوم ہیں نا، ڈرتے بھی ہیں اور رو بھی چاہتے ہیں۔ اس نے شاہ نواز کی گردن کے گرد ہاتھ ڈال کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شاہ نواز نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی خوشبو نے ایک بار پھر شاہ نواز کے حواس پر غلبہ پا لیا۔ میں صرف اس لیے ڈر رہا ہوں زونی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا خیال کون رکھے گا؟ اس نے رومانوی لہجے میں کہا۔ تو پھر اس ڈر کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ زونی نے اس کے لبوں کے قریب سرگوشی کی۔ کیا؟ شاہ نواز نے بے خودی میں پوچھا۔ رومانس؟ زونی نے چٹکی بجائی۔ شاہ نواز نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر گرا دیا۔ تم سچ مچ بلا ہو زونی۔ چلو آج رات جنوں کو دکھاتے ہیں کہ شاہ نواز خان کا عشق ان کے ڈر سے کتنا بڑا ہے۔ ابھی وہ زونی کے قریب جھکا ہی تھا کہ اچانک کمرے کی لائٹ ٹرپ کر گئی اور پورے کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ یا اللہ، وہ آ گئے! شاہ نواز نے ایک دم زونی کو چھوڑا اور بیڈ کی چادر کے اندر گھس گیا۔ شاہ جی، یہ صرف بجلی گئی ہے، باہر دیکھیے سب کی گئی ہے۔ زونی ہنستے ہنستے بیڈ سے نیچے گر گئی۔ اندھیرے نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا مگر باہر راہداریوں میں لوگوں کے چلنے پھرنے کی دھیمی دھیمی آوازیں اور دور کہیں کسی کے ہنسنے کی باز گشت بتا رہی تھی کہ یہ ہوٹل کافی بڑا اور مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ شاہ نواز جو چادر میں دبکا ہوا تھا اس کا دل کسی ڈھول کی طرح بج رہا تھا۔ زونی نے موقع پایا اور گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی بیڈ کے بالکل سرہانے پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ شاہ نواز نے آنکھیں سختی سے بند کر رکھی ہیں۔ زونی نے جھک کر اپنا چہرہ اس کے کان کے بالکل قریب کیا۔ اس کے ریشمی بال شاہ نواز کے گالوں کو چھونے لگے جس سے شاہ نواز کو ایک جھرجھری آئی۔ شاہ جی، اس نے اتنی مدھم اور سحر انگیز سرگوشی کی کہ شاہ نواز کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ سنا ہے اس ہوٹل کے جن بڑے شوقین مزاج ہیں، وہ انہی لوگوں کو پکڑتے ہیں جو بہت زیادہ بہادر بننے کی اداکاری کرتے ہیں۔ شاہ نواز نے چادر سے تھوڑا منہ باہر نکالا۔ اس کی نظریں اندھیرے میں زونی کی چمکتی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ زونی نے رکنے کی بجائے اپنی سرگوشیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب اس کے لب شاہ نواز کی کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ باہر وہ جو آوازیں آ رہی ہیں نا، وہ لوگ نہیں ہیں۔ اس ہوٹل میں اتنے لوگ کہاں؟ مینیجر نے تو کہا تھا کہ آج صرف ہم ہی اس منزل پر ہیں۔ تو پھر وہ گیلری میں کون چل رہا ہے؟ اس نے ایک طویل سسکی بھری۔ شاہ نواز نے بے اختیار زونی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زونی، خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوٹل ٹھیک نہیں ہے، کل صبح ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ زونی اس کی گرفت میں آتے ہی تھوڑا سا ہنسی مگر پھر فوراً سنجیدہ ہو کر اس کے کان میں دوبارہ سرگوشی کی۔ اور اگر انہوں نے ہمیں صبح تک جانے ہی نہ دیا تو؟ شاہ جی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ الماری کے پیچھے سے مجھے کھینچ کر نہ لے جائیں۔ آپ مجھے بچائیں گے نا؟ شاہ نواز کا خوف اب ایک عجیب سی رومانوی وحشت میں بدل رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ زونی اسے ڈرا بھی رہی ہے اور اسی بہانے اس کے مزید قریب بھی آتی جا رہی ہے۔ اس نے زونی کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اندھیرے میں بھی اس کی نظروں کی تپش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تمہیں کوئی نہیں لے جا سکتا زونی، جب تک میں زندہ ہوں کوئی جن تو کیا موت بھی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتی۔
اس نے گرجدار مگر دھیمی آواز میں کہا، اور رہی بات اس ڈر کی، تو میں نے کہا تھا نا کہ اس کا علاج صرف رومانس ہے۔ اس نے زونی کو اپنے نیچے دبوچ دیا۔ اب کمرے کا وہ پراسرار اندھیرا اور باہر کی آوازیں سب بے معنی ہو چکے تھے۔ شاہ نواز کا سارا ڈر اب اس دیوانگی میں بدل چکا تھا جو صرف زونی کے لیے مخصوص تھی۔ اس نے جھک کر زونی کے لبوں کو خاموش کر دیا تاکہ اب کوئی اور ڈراؤنی سرگوشی اسے پریشان نہ کر سکے۔ باہر گیلری میں اب واقعی کسی کے بھاری بوٹوں کی آواز آ رہی تھی، مگر شاہ نواز کو اب کسی جن کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کی اپنی بلا اس کی باہوں میں مکمل طور پر سر نڈر کر چکی تھی۔ شاہ نواز ابھی زونی کی سحر میں کھویا ہی تھا کہ اچانک کمرے کے بائیں گوشے میں موجود وہ بھاری بھرکم پرانی الماری جس کا لاک شاہ نواز نے خود چیک کیا تھا، ایک زوردار چرچراہٹ کے ساتھ خود بخود کھل گئی۔ اس کے اندر لٹکے ہوئے پرانے کوٹ کسی انجانی سائے کی طرح لہرانے لگے۔ زونی وہ دیکھو! شاہ نواز کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ جو ابھی رومانس کے موڈ میں تھا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور بیڈ کا تکیہ ڈھال بنا کر اپنے سامنے کر لیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور نظریں اس الماری پر جمی تھی جو اندھیرے میں کسی عرفیت کا کھلا ہوا جبڑا لگ رہی تھی۔ زونی نے دبی دبی مسکراہٹ چھپائی اور خوفزدہ ہونے کی ایسی زبردست اداکاری کی شاہ نواز کا بچا کچا حوصلہ بھی اب جواب دے گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شاہ نواز کا بازو جکڑ لیا۔ شاہ جی، وہ دیکھیں، الماری کے اندر کسی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ کہیں یہ وہی خونی ہاتھ تو نہیں جس کا ذکر میں نے کل اخبار میں پڑھا تھا؟ اخبار؟ کون سا اخبار؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شاہ نواز کی آواز تھر تھر آ رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر 3 زوردار دستکیں ہوئیں۔ تھپ تھپ تھپ۔ شاہ نواز اچھل کر بیڈ کے دوسرے کونے پر جا گرا۔ کون ہے؟ اس نے دھاڑنے کی کوشش کی مگر آواز کسی سہمے ہوئے پرندے جیسی نکلی۔ باہر سے کسی کے بھاری قدموں کے چلنے کی آواز آئی اور پھر ایک گہری اداسی سی ہنسی پورے کمرے میں گونجی جیسے دیواروں کے اندر سے آ رہی ہو۔ شاہ جی، وہ ہمیں پکار رہا ہے۔ زونی نے اپنا سر شاہ نواز کے کندھے میں چھپا لیا اور اسے مزید اکسانے لگی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ شاہ نواز خان کو میرے حوالے کر دو۔ شاہ نواز کا خون جیسے خشک ہو چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور زور زور سے تلاوت شروع کر دی۔ زونی، تم میرے پیچھے چھپ جاؤ، اگر وہ آئے گا تو پہلے مجھے لے جائے گا، تم ڈرنا نہیں۔ اس کی آواز میں ڈر تو تھا مگر زونی کے لیے اس کی حفاظت کا جذبہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب حادثات اس کی اس معصوم بیوی کی پلاننگ کا حصہ ہیں۔ ہوٹل کا وہ مینیجر جو خود بخود کھلنے والی الماری جس کے پیچھے ایک باریک دھاگا بندھا تھا اور وہ دستک دینے والا ویٹر سب زونی کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ اچانک بیڈ کے نیچے سے کسی نے شاہ نواز کا پاؤں چھوا۔ شاہ نواز نے ایک ایسی دلخراش چیخ ماری جو شاید پورے ہوٹل نے سنی ہوگی۔ وہ ایک دم اچھل کر بیڈ پر کھڑا ہو گیا اور زونی کو اپنی باہوں میں ایسے جکڑ لیا جیسے کوئی قیمتی متاع ہو۔ آ جاؤ، جو بھی ہو سامنے آؤ، میں شاہ نواز خان ہوں، میں اپنی بیوی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ ہوا میں مکے لہرانے لگا۔ زونی اس کی اس حالت پر اندر ہی اندر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بہادر شوہر اس حد تک ڈرپوک نکلے گا مگر اس کے تحفظ کا اتنا انداز اتنا رومانوی تھا کہ زونی کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے اندھیرے میں شاہ نواز کے چہرے کو چھوا۔ شاہ جی، بس کریں، وہ چلا گیا؟ زونی نے اسے پرسکون کرنے کے لیے کہا۔ شاہ نواز نے دھیرے سے ایک آنکھ کھولی۔ سچ میں چلا گیا؟ جی، شاید آپ کی دھاڑ سن کر بھاگ گیا۔ زونی نے اسے تسلی دی مگر اس کے دماغ میں اگلا دھماکہ تیار تھا جو اس نے آدھی رات کے لیے سوچ رکھا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی مگر شاہ نواز کی نیند اتنی کچی تھی کہ ہلکی سی سرسراہٹ پر بھی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ اس نے نیند میں ہی اپنا ہاتھ بیڈ کی دوسری طرف پھیرا تاکہ زونی کا ہاتھ تھام کر خود کو تسلی دے سکے مگر وہاں صرف خالی اور ٹھنڈی چادر تھی۔ شاہ نواز کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ زونی، اس نے دھیمی آواز میں پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے ہمت جمع کی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ واش روم کا دروازہ بھی آدھ کھلا تھا اور وہاں سے ایک عجیب سی مدھم نیلی روشنی باہر آ رہی تھی۔ زونی، یہ مذاق بند کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے غصہ آ رہا ہے، شاہ نواز نے بیڈ سے اترتے ہوئے بلند آواز میں کہا، حالانکہ اس کی اپنی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ دبے قدموں واش روم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ پورا کھولا اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ واش روم کے بڑے سے آئینے پر سرخ رنگ سے جو کہ زونی کی واٹر پروف لپسٹک تھی بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، الوداع شاہ جی، اب میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ نیچے فرش پر زونی کا وہی دوپٹہ پڑا تھا جو وہ رات کو اوڑھے ہوئے تھی اور اس پر جا بجا سرخ رنگ کے دھبے پھیلے ہوئے تھے۔ شاہ نواز کا دماغ معاوف ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل ابھی بند ہو جائے گا۔ زونی، نہیں،
وہ دیوانہ وار کمرے کی طرف بھاگا۔ اوئے جنو، میری بیوی واپس کر دو، لے جاؤ یہ شاہ ولا، لے جاؤ میری ساری جائیداد، مگر میری زونی کو کچھ مت کرنا۔ وہ گیلری کی طرف بھاگنے کے لیے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک پیچھے الماری سے ایک سفید سایہ نمودار ہوا۔ شاہ نواز وہیں جم کر رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ زونی، جو سفید چادر اوڑھے ہوئے تھی، الماری سے باہر نکل رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک موم بتی تھی۔ شاہ جی، آپ نے مجھے پکارا؟ اس نے اپنی آواز کو اتنا کھوکھلا اور دور کا بنا لیا کہ شاہ نواز کے پسینے چھوٹ گئے۔ زونی، تم زندہ ہو؟ وہ آئینے پر کیا لکھا ہے؟ شاہ نواز اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ میں نہیں تھی شاہ جی، وہ میری روح تھی، اب میں بھی ان کی ہو چکی ہوں۔ زونی نے موم بتی اپنے چہرے کے نیچے کی، جس سے اس کا چہرہ انتہائی بھیانک لگنے لگا۔ شاہ نواز خان، جو کبھی کسی سامنے نہیں جھکا تھا، وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نہیں زونی، ایسا مت کہو، اگر تم روح ہو تو میں بھی روح بن جاؤں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اگر تمہیں جانا ہے تو مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ زونی، جو اس کا مذاق اڑانے کے لیے تیار تھی، شاہ نواز کی سچی تڑپ اور آنسوؤں کو دیکھ کر پگھل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کھیل میں کچھ زیادہ ہی کر دیا ہے۔ اس نے جلدی سے چادر پھینکی اور بھاگ کر شاہ نواز کے گلے لگ گئی۔ شاہ جی، میں ٹھیک ہوں، میں یہی ہوں، دیکھیں میں زندہ ہوں۔ زونی نے اس کے چہرے کو چوما اور اسے یقین دلانے لگی۔ شاہ نواز نے اسے سختی سے بھینچ لیا، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ تم سچ میں زونی ہو؟ وہ خون، وہ پیغام، وہ میری لپسٹک تھی شاہ جی، میں تو بس آپ کا ٹیسٹ لے رہی تھی۔ زونی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ شاہ نواز نے اسے خود سے الگ کیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے، مگر ان میں اب ایک گہرا غصہ اور تپش ابھری۔ اس نے زونی کو دیوار سے لگا دیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیے۔ بہت بڑا ٹیسٹ لیا ہے تم نے زونی، تمہیں پتہ ہے میری حالت کیا تھی؟ اس کی آواز اب روب دار اور خطرناک ہو گئی تھی۔ اب تمہیں اس ٹیسٹ کا رزلٹ دینا پڑے گا، اور یاد رکھنا اب صبح تک اس کمرے کا دروازہ نہیں کھلے گا، چاہے کوئی سچ مچ کا جن ہی کیوں نہ آ جائے۔ اس نے جھک کر زونی کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بدلہ تھا یا اس کا ڈر، اس تڑپ کا اور اس دیوانگی کا جو زونی پچھلے چند گھنٹوں میں اسے محسوس کرائی تھی۔ زونی کو اب اندازہ ہوا کہ شیر کو چھیڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگلے 2 دن زونی نے شاہ نواز کا جینا حرام کر کے رکھا۔ کبھی کمرے کے پردے ہلتے، کبھی رات کو کسی کے رونے کی ریکارڈنگ بجتی، اور شاہ جی کے ہر بار تسبیح ہاتھ میں پکڑے صوفے کے پیچھے پناہ لیتے۔ زونی اپنی اس عظیم کامیابی پر پھولی نہیں سما رہی تھی۔ تیسرے دن شاہ نواز جب ہوٹل کے لابی میں اکیلا بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہی پر اسرار مینیجر ایک دوسرے فیملی کے ساتھ بہت ہنس کر بات کر رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ جناب یہ ہوٹل صرف اپنے قدیم طرز تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے، یہاں بھوتوں کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ شاہ نواز کے کان کھڑے ہوئے۔ اسے اب سمجھ آ گیا۔ اس نے مینیجر کو ایک طرف بلایا اور اپنی جیب سے 5000 کا ایک کڑکدار نوٹ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ سچ بتاؤ، بیگم نے کتنے دیے تھے تمہیں؟ مینیجر نے پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر نوٹ پر جھپٹتے ہوئے بولا، شاہ جی، مالکن نے 500 دیے تھے اور کہا تھا کہ بس تھوڑی دستک دے دینا۔ شاہ نواز کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی کہ مینیجر کو پہلی بار سچ مچ کسی جن کا گمان ہوا۔ اب یہ لو 10,000 اور وہی کرو جو میں کہوں گا، اب کھیل میرے طریقے سے چلے گا۔ رات کا وقت تھا۔ زونی بیڈ پر لیٹی اگلا پرینک سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ اچانک کمرے کی ساری لائٹس ایک ساتھ بجھ گئی، مگر اس بار پچھلی بار کی طرح کوئی مدھم روشنی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا گپ اندھیرا ہوا کہ زونی کو اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ شاہ جی، اب یہ مت کہیے گا کہ آپ ڈر رہے ہیں، زونی نے ہنستے ہوئے پکارا، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک واش روم سے ایک ایسی عجیب بھاری اور کرخناک آواز آئی جیسے کوئی زنجیریں گھسیٹ رہا ہو۔ گھر گھر گھر۔ شاہ جی، کہاں ہیں آپ؟ زونی کا لہجہ تھوڑا سا لرزا۔ اس نے فون کی ٹارچ جلانے کی کوشش کی، مگر فون آن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ نواز نے پہلے ہی اس کی بیٹری نکال دی تھی۔ دفعتاً کمرے کا درجہ حرارت جیسے برف کی طرح گر گیا۔ کھڑکی سے ایک لمبا کالا سایہ نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ زونی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاہ نواز، پلیز، یہ مذاق اچھا نہیں ہے، سامنے آئیں۔ زونی بیٹھ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ تبھی بیڈ کے نیچے سے ایک برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ نکلا اور زونی کے ٹخنے کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ زونی نے ایک ایسی فلک شگاف چیخ ماری کہ شاید برابر والے ضلع تک سنائی دی ہو۔ وہ بیڈ سے نیچے گری اور دروازے کی طرف بھاگی، مگر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ بچاؤ شاہ جی، کوئی ہے؟ وہ دیوانہ وار دروازہ پیٹنے لگی۔ تبھی وہی سایہ اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا۔ زونی نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے سائے کے چہرے پر ایک بھیانک ماسک تھا اور اس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ زونی کے گلے کی طرف بڑھایا۔ زونی نے ہمت جواب دے گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
شاہ جی کہاں ہیں آپ؟ مجھے بچا لیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو کر رونے لگی۔ اچانک کمرے کی روشنیاں جل اٹھیں۔ شاہ نواز نے ماسک اتار کر پھینکا اور کہکہا لگا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے پیچھے مینیجر اور 2 ویٹر کھڑے تھے جو زنجیریں اور لائٹس کنٹرول کر رہے تھے۔ کیوں بیگم، کیسا لگا میرا مینیجر کو پیسے دے کر اگلوانے والا پرینک؟ شاہ نواز نے ہنستے ہوئے اس کے آنسو پوچھے، مگر زونی نے تو سچ مچ صدمے میں ہی تھی۔ اس کا اپنا خون خشک ہو چکا تھا۔ شاہ نواز نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھے گیدڑ بنانے کا؟ اب بتاؤ شیر کون ہے؟ زونی نے غصے اور ڈر کے مارے شاہ نواز کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ آپ بہت برے ہیں، میں سچ مچ ڈر گئی تھی، میرا دل بند ہونے والا تھا۔ شاہ نواز نے اس کی دونوں ہاتھ جکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی ہنسی اب ایک گہری اور تپتی ہوئی نظر میں بدلی گئی تھی۔ ڈر تو ابھی شروع ہوا ہے زونی، ابھی تو تم نے شاہ نواز خان کا وہ روپ دیکھنا ہے جس کے سامنے یہ جن بھوت بھی توبہ مانگتے ہیں۔ اس نے جھک کر زونی کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی آواز اب رومانوی جنون سے بھرپور تھی۔ اب اس ڈر کا جرمانہ تمہیں پوری رات ادا کرنا پڑے گا، اور اس بار مینیجر کو بھی کوئی دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ زونی کی دھڑکنیں اب بھوت کے خوف سے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے اس والہانہ شدت سے بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس خوفناک کھیل میں بری طرح ہار چکی ہے، مگر اس بار میں جو جیت تھی وہ سب سے زیادہ انوکھی تھی۔ اس رومانوی بدلے کی رات نے ابھی تک اپنی تپش پکڑی ہی تھی کہ اچانک قدرت نے اس کھیل کا رخ ہی بدل دیا۔ ہوٹل کی پرانی بوسیدہ دیواروں کے اندر کہیں شارٹ سرکٹ ہوا، یا شاید وہ پرانی لکڑی کی عمارت اب مزید بوجھ سہارنے کی قابل نہیں رہی تھی۔ اچانک ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ پوری عمارت لرز اٹھی۔ شاہ نواز اور زونی جو ابھی ایک دوسرے کے سحر میں گم تھے، اچھل کر ایک طرف ہوئے۔ شاہ جی یہ کیا تھا؟ زونی کی آواز میں اس بار سچا خوف تھا۔ شاہ نواز نے تیزی سے کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ باہر کا منظر ہولناک تھا۔ ہوٹل کی نچلی منزل سے سیاہ دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے اور آگ کی لپیٹیں بھوکے ناگ کی طرح لکڑی کے سنوتوں میں نکل رہی تھیں۔ ہوٹل کے 55 افراد کے چیخو پکار نے رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ زونی باہر نکلو جلدی! شاہ نواز نے زونی کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی طرف بھاگا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا سامنے آگ کا ایک الاؤ تھا۔ گیلری کا چھت گر چکا تھا جس نے باہر نکلنے کا راستہ مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ شاہ جی ہم پھنس گئے ہیں! زونی رونے لگی۔ عمارت کے گرنے کی آوازیں اب مزید قریب آ رہی تھی۔ پرانی لکڑی کی وجہ سے آگ اتنی تیزی سے پھیل گئی کہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ چیخیں آہستہ آہستہ خاموش ہو رہی تھی کیونکہ دھواں آکسیجن کو نگل رہا تھا۔ شاہ نواز خان جس نے زندگی بھر صرف اپنی طاقت پر بھروسہ کیا تھا، آج موت کو سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ تیسری منزل سے چھلانگ لگانا خودکشی تھی، مگر اندر رہنا زندہ جلنا تھا۔ زونی میری بات غور سے سنو، شاہ نواز نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تمہارے اس ڈرپوک شاہ جی کو بہادر بننا ہی پڑے گا۔ اس نے بیڈ کی چادروں کو آپس میں جوڑ کر ایک لمبی رسی بنائی اور اسے واش روم کے مضبوط پائپ سے باندھ دیا۔ اب اگر آگ کمرے کے دروازے کو جلا کر اندر داخل ہو رہی تھی، چھت کا ایک حصہ شاہ نواز کے بالکل پیچھے گرا جس سے اس کے کندھے پر شدید چوٹ آئی، مگر اس نے اف تک نہ کی۔ شاہ جی آپ کا خون نکل رہا ہے! زونی چلائی۔ کچھ نہیں ہوتا، تم پہلے نیچے جاؤ۔ شاہ نواز نے اسے کھڑکی سے باہر لٹکایا۔ نیچے سے لوگوں کے مرنے کی بو اور جلتے ہوئے ملبے کا شور آ رہا تھا۔ شاہ نواز نے زونی کو بحفاظت نیچے پہنچایا جہاں ابھی ملبہ نہیں گرا تھا۔ جیسے ہی شاہ نواز خود اترنے لگا، عمارت کا مرکزی ستون ٹوٹ کر گرا۔ ہوٹل کی پوری عمارت تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگی۔ زونی نے نیچے سے ایک ایسی چیخ ماری جو شاید آسمان تک گئی ہوگی۔ شاہ نواز! پورا ہوٹل ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ 55 افراد میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکا تھا۔ زونی ملبے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھاڑے مار مار کر رو رہی تھی کہ اچانک ملبے کے ایک ڈھیر کے نیچے سے کسی کا ہاتھ باہر نکلا۔ زونی دیوانہ وار اس طرف بھاگی۔ وہ شاہ نواز تھا جس کا چہرہ گرد اور خون سے اٹا ہوا تھا، مگر اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ زونی نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے باہر نکالا۔ اس ہولناک رات کے واحد زندہ بچ جانے والے وہ دو تھے، ایک وہ جو ڈراتی تھی اور ایک وہ جو ڈرتا تھا۔ شاہ نواز نے نیم بے ہوشی میں زونی کا ہاتھ تھاما۔ زونی اب میں سچ مچ کسی جن سے نہیں ڈروں گا، میں نے موت کو قریب سے دیکھ لیا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ زونی نے اسے سینے سے لگا لیا اپنے۔ اسے اس خوفناک ہنی مون کی ایسی قیمت چکانی پڑے گی جس کا اس نے خواب بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ 53 لاشوں کے درمیان بیٹھے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کا عشق آج موت کے جبڑے سے بچ نکلا ہے۔
سائرن کی آوازوں کے رات کے ہولناک سناٹے کو چیر دیا۔ ایمبولینسوں کی نیلی اور سرخ روشنیاں جلتے ہوئے ملبے پر ناچ رہی تھیں۔ پولیس اور ریسکیو اہلکار اس قیامت خیز منظر کو دیکھ کر دنگ تھے، جہاں پوری عمارت قبرستان بن چکی تھی۔ جب ریسکیو ٹیم نے شاہ نواز اور زونی کو اس ملبے کے قریب سے اٹھایا تو وہ ایک دوسرے کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے کہ ڈاکٹروں کو انہیں الگ کرنا مشکل ہو گیا۔ ہسپتال کے سفید کوریڈورز میں شاہ نواز کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی زونی اب وہ پرانی والی شریر لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہراؤ اور ایک عجیب سی عقیدت آ گئی تھی۔ جب چند روز بعد شاہ نواز کو ہوش آیا اور اس نے سفید پٹیوں میں جکڑی زونی کو اپنے سامنے پایا تو اس کی پہلی سرگوشی وہی تھی جو ہمیشہ کہتا تھا، زونی تم ٹھیک تو ہو نا؟ 1 سال بعد شاہ ولا کی پرسکون شام۔ شاہ ولا کا وہی پرانا باغ تھا، وہی پیپل کا درخت، مگر اب وہاں کوئی خوف نہیں تھا۔ ڈھلتے سورج کی نارنجی روشنی حویلی کے در و دیوار پر بکھری ہوئی تھی اور فضا میں چنبیلی کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی۔ شاہ نواز خان اب پہلے سے زیادہ پروقار اور سنجیدہ نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے کا رعب اب کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ تحفظ دینے کے لیے تھا۔ وہ لان میں آرام کرسی پر بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کے ٹھنڈے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ مسکرایا۔ اسے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ شاہ جی، سنا ہے اس درخت کے نیچے آج کل ایک خوبصورت بلا گھومتی ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ زونی کی وہی شہد جیسی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ شاہ نواز نے فائل ایک طرف رکھی اور زونی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا لیا۔ زونی کے ماتھے پر اب بھی اس حادثے کا ایک چھوٹا سا نشان باقی تھا جو شاہ نواز کی نظر میں کسی تمغے سے کم نہیں تھا۔ زونی، اس رات نے مجھے ایک بات سکھا دی۔ شاہ نواز نے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ انسان صرف تب تک جنوں اور سایوں سے ڈرتا ہے جب تک اس نے سچی محبت اور سچی محبت دیکھی نہ ہو۔ اب تو مجھے اپنی جان سے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ میری جان اب مجھ میں نہیں تم میں بستی ہے۔ زونی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اپنا سر شاہ نواز کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا، وہی سینہ جو اس رات اس کی ڈھال بنا تھا۔ شاہ جی، میں نے تو آپ کو بہت خون سکھایا ہے، بہت ڈرایا ہے آپ کو، زونی نے پچھتاوے سے کہا۔ شاہ نواز نے اس کی ٹھوڑی اٹھا کر کہا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف بے پناہ محبت تھی۔ تمہارے اس ڈر نے ہی تو مجھے جینا سکھایا زونی۔ اگر تم مجھے ان فرضی جنوں سے نہ ڈراتی تو شاید میں کبھی جان ہی نہ پاتا کہ میں تمہارے لیے موت کے جبڑے میں بھی کود سکتا ہوں۔ اس نے جھک کر زونی کے ماتھے پر موجود اس نشان کو چوما۔ دور افق پر سورج ڈوب رہا تھا، مگر ان کی زندگی کی نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ ایک ایسی زندگی جہاں اب کوئی پرینک نہیں تھا، کوئی فرضی ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی رفاقت تھی جو آگ کے الاؤ سے گزر کر کندن بن چکی تھی۔ شاہ نواز نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور حویلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اب اندھیرا بڑھ رہا تھا، مگر شاہ نواز خان کو اب کسی ٹارچ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ زونی کی محبت کا اجالا اس کے ساتھ تھا۔